السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت اہم بھی ہے اور حساس بھی۔ اکثر ہمارے درمیان یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا قرآن سے ثابت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سالانہ میلاد منانے کا حکم نہیں، اس لیے اسے دین کا لازمی حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا قرآن پاک میں میلاد کا حکم موجود ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے میلاد منایا؟ اور اگر کوئی شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میلاد کی محفل منعقد کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک اہم آیت۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت براہ راست میلاد کی سالانہ محفل منعقد کرو کا حکم نہیں دیتی، بلکہ یہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونے کا عمومی اصول بیان کرتی ہے۔ قرآن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی عظمت بتاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ ترجمہ، یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ غور کیجئے، اللہ تعالی خود رسول بھیجنے کو اہل ایمان پر اپنا احسان قرار دے رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن پھر سوال وہی ہے، کیا اس نعمت پر خوشی منانے کے لیے کوئی خاص سالانہ طریقہ قرآن نے مقرر کیا ہے؟ قرآن میں اس طرح کا کوئی مخصوص حکم موجود نہیں۔ پھر میلاد منانے والوں کی دلیل کیا ہے؟ میلاد کی محفلوں میں عام طور پر
قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جاتی ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یاد دلائی جاتی ہے۔ ان میں سے یہ نیک اعمال اپنی اصل کے اعتبار سے شریعت میں معروف ہیں۔ قرآن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ تو میلاد کی کسی محفل میں درود و سلام پڑھنا بذات خود ایک عظیم نیکی ہے۔ قرآن پڑھنا نیکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنا نیکی کا ذریعہ ہے، صدقہ کرنا نیکی ہے، لیکن ان نیک اعمال کو ایک خاص تاریخ، خاص طریقے یا لازم دینی رسم قرار دینے کے لیے الگ شرعی دلیل کی ضرورت ہوگی۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذالک یوم ولدت فیہ بیوم بعث او انزل علیہ فیہ، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یہ حدیث بہت اہم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ اپنی ولادت کا دن ہونا بھی بیان فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو ایک عبادت کے ذریعے یاد فرمایا۔ لیکن یہاں بھی ایک اہم فرق سمجھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر سال میری ولادت کی تاریخ پر ایک مخصوص سالانہ جشن یا محفل منعقد کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھا۔ اس لیے اس حدیث سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ولادت کے دن کی نعمت کو عبادت کے ذریعے یاد کیا، لیکن موجودہ طرز کی سالانہ میلاد محفل کا صریح حکم اس حدیث میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میلاد ایک مخصوص سالانہ دینی اجتماع ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسے اسی طرح منایا؟ تاریخی طور پر موجودہ معروف سالانہ میلاد کی محافل بعد کے زمانوں میں زیادہ نمایاں ہوئیں، اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہر سال اسی شکل میں میلاد کی محفل منعقد کرتے تھے۔ اس کا واضح اور متفق علیہ ثبوت موجود نہیں۔ یہاں ہمیں ایک بہت خوبصورت اصول سمجھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف ایک دن کی محتاج نہیں۔ اگر ہم واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ قرآن کا واضح حکم، اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِن إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ یہ آیت ہمیں محبت کا اصل معیار بتاتی ہے۔ محبت صرف دعویٰ نہیں، محبت کا سب سے بڑا ثبوت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر ہم میلاد کی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات کریں لیکن نماز چھوڑ دے، جھوٹ بولے، والدین کو تکلیف دے، لوگوں کے حقوق مارے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی سے نکال دے تو ہمیں اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ تو کیا میلاد منانا غلط ہے؟ یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے میں علماء کے درمیان تفصیلی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء میلاد کی ایسی محفل کو جائز سمجھتے ہیں جس میں قرآن، درود، نعت، سیرت، صدقہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور ابتدائی ادوار میں اس مخصوص سالانہ طریقے کی مثال نہیں ملتی، اس لیے اسے دینی تہوار یا سنت سمجھ کر منانا درست نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، نہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کو برا کہنا چاہیے، اور نہ ہر میلاد کی محفل کو لازماً سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دینا چاہیے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اگر آپ ربیع الاول میں میلاد کی محفل کرتے ہیں تو اسے صرف چراغاں، کھانے، جلوس یا نعرے تک محدود نہ کرے۔ اس موقع کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنے کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن پڑھے، درود شریف پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنے، صدقہ کرے، غریبوں کی مدد کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے اخلاق بہتر کرے اور عہد کرے کہ ہم اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بہت خوبصورت سوال، اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو صرف زبان سے جواب نہ دیں، اپنی نماز سے جواب دے، اپنے اخلاق سے جواب دے، اپنی زبان کی سچائی سے جواب دیں، اپنے والدین کی خدمت سے جواب دیں، اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کر کے جواب دے، معاف کر کے جواب دے، رحمت کر کے جواب دیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف محبت کے دعوے نہیں سکھائے
بلکہ محبت کو کردار میں ڈھالنا سکھایا۔ ربیع الاول ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ عظیم ہستی عطا فرمائی جن کے ذریعے ہمیں ایمان، قرآن اور ہدایت ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لہٰذا آئیے صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں تو اسے قرآن، درود، سیرت، صدقہ اور نیکی کا ذریعہ بنائیں، اور اسے ایسی چیز نہ بنائیں جس کی کوئی ایسی مخصوص شرعی شکل یا فرضیت ہو جو قرآن و سنت نے مقرر نہیں کی۔ اور اگر کوئی شخص میلاد نہیں مناتا تو صرف اس بنیاد پر اس کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شک نہ کریں، کیونکہ دلوں کا حال اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو درود و سلام سے زندہ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔